پیڈیمک پوری دنیا کے بھی آیا، پاکستان میں بھی آیا، دنیا میں بھی خوراک کی جو قلت اور خوراک کی جو پرابلمز آئیں، یوٹیلیٹی اسٹورز کا کیا رول رہا اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیے، یوٹیلیٹی اسٹور پاکستان جو ہے، جو ہمارے تقریباً 5000 پلس اسٹور ہیں، اون بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ہے. یوٹیلیٹی اسٹور مارکیٹ کا ایک لمیٹڈ شیئر کور کرتی ہے، یعنی پورے پاکستان کی اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے، یوٹیلیٹی اسٹور اس کو 100% تو کور نہیں کر سکتے، لیکن ایک سرٹن سائز آف پاپولیشن کو کور کرتی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کا بیسیکلی جو ایک رول رہا ہے اور جس مقصد کے لیے بنے تھے، اس میں یہ تھا کہ جو بیسک فوڈ ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سبسڈائز ریٹ پہ لوگوں کو مل سکے. اس میں اسپیسیفکلی خاص کر جو لو انکم لوگس ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ دیا جا سکے. پچھلی حکومتوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس وقت صرف رمضان کے زمانے میں سب چیز دی جاتی تھی کہ رمضان میں لوگوں کو پرائس کم کر کے دی جائے. یہ جو ابھی اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جب انہوں نے آنے کے بعد ریئلائز کیا، کیونکہ اس ادارے کی جب سچویشن تھی، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جب اس ادارے میں نے آ کے ٹیک اوور کیا ایز اے چیئرمین، تو ہماری تقریباً 23 کروڑ روپے مہینے کی سیل تھی، اور ہماری جو آپریٹنگ کاسٹ تھی وہ تقریباً آلموسٹ 60 سے 65 کروڑ روپے پر منتھ تھی. ادارے پہ 13 بلین کی لائبلٹیز تھیں، جس میں تقریباً کچھ 8.5 بلین کے قریب ہم نے وینڈرز کا، سپلائرز کا دینا تھا. تو سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت ادارہ اس ایج پہ تھا بند ہونے کے لیے. تو اس وقت جب جو سچویشن تھی آنے کے تقریباً 1 مہینے میں ہم نے ایویلیویٹ کیا کہ ادارہ کہاں پہ کھڑا ہے. اس کے لیے پھر رزاق صاحب سے، جو ہمارے منسٹر تھے، ان سے بات ہوئی، سیکرٹری صاحب سے، اور ایک ہم نے سمری بنا کے پریزنٹ کی پی ایم صاحب کو. پی ایم صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ فائننس منسٹری سے اسد عمر صاحب سے ان سے ڈسکس کریں. اس وقت جب جا کے ڈسکس کیا تو اس وقت انٹرنلی یہ تھا کہ اس ادارے کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ ریپیریبل کینسر یعنی 4تھی اسٹیج پہ تھا. ہمارے لیے 2 چیلنجز تھے. اس میں ایک چیلنج یہ تھا کہ لوگوں کے اتنے پیسے کہاں سے دیں. فنڈ سچویشن گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی، اس وقت گورنمنٹ ان پوزیشن میں نہیں تھی کہ جی ہمیں 20 بلین روپیز دیتی. تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج آیا کہ اس ادارے کو زندہ کیسے کیا جائے. اسد عمر صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، نیشنل بینک نے ہمیں سپورٹ کیا. تو ہمیں پہلی دفعہ ان سے گارنٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان پہ 5 بلین کی کریڈٹ لائن ملی. تو جہاں سے اس ادارے میں تھوڑی سی جان پڑی اور اس کا زندگی کا سفر شروع ہوا. اتفاق سے اسی زمانے میں یونین نے بھی ہڑتال کر دی کہ جو ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، بلیک میلنگ. اس کے اندر بھی مختلف سیاسی پارٹیاں وہ پتہ سارے اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں تاکہ آگ میں تیل جو ہے ڈالا جائے تاکہ بھڑکتی رہے. یونین والوں سے اس وقت زمانے میں بات بھی نہ بتایا کہ سچویشن ادارے کی یہ ہے. میں نے ان سے ایک چیز کا پرومس کیا کہ ہم کسی سنگل بندے کو فائر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ پی ایم صاحب کی انسٹرکشن ہے. ہم کوئی بندہ فائر نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں، اس ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں. جیسے ہی ادارہ پاؤں پہ کھڑا ہوا تو آپ کی ہر چیز پوری کی جائے گی. میں یونین کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، ہمارا ساتھ دینا شروع کیا. تو ادارہ وہ آہستہ آہستہ کچھوے کی چال پہ چلنا شروع ہوا. وہ 23 کروڑ سے کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو ایوریج 1 بلین روپیز پر منتھ کی سیل پہ لے آئے. لیکن 1 بلین بھی کافی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا جو بریک ایون ہے 10 بلین ہے پر منتھ ٹو کور اپ اور آپریٹنگ کاسٹ، کیونکہ ہم بہت لو مارجن پہ بھی کام کرتے ہیں اور ادارے کو بھی زندہ رہنا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہم نے پی ایم سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں فنڈز اور چاہیے، کیونکہ بینک سے جو پیسے لیے ہیں اس پہ ہمیں انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے. تو کافی پیسہ تو ہمارے انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے. اینڈ ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے پش کر کے ہمیں دوبارہ 6.5 بلین کی گرانٹ دی ود اے کنڈیشن کہ
آپ لوگوں کو ریلیف دیں اور یہ پیسے آپ وقتی طور پر اپنے ورکنگ کیپٹل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ پی ایم صاحب کی طرف سے آج تک کسی پرائم منسٹر نے اتنا انٹرسٹ نہیں لیا, تو ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کیا اس میں. تو اس میں ادارے میں وہ جو 1 بلین کی سیل تھی وہ ہوئی, تھوڑے سے ہمارے مارجن بھی امپروو ہوئے, کچھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا کئی وینڈرز کے ساتھ, اپنے مارجنز کو بہتر کیا اور لوگوں کو سبسڈائز بھی کرنا شروع کر دیا. دسمبر میں جب اویلیویٹ کیا چائنا کے اندر یہ جو سارا کچھ کرونا کا سلسلہ ہو رہا ہے, تو اس وقت ایکچولی ایک پھر میٹنگس ہوئی ہائی لیولز کی, تو جس پہ ڈسکس کیا گیا کہ جو آگے جا کے پاکستان اس کے لیے افیکٹڈ ہوگا, اور اوپر سے رمضان میں بھی آنا ہے. اور رمضان میں آپ کو پتہ کہ ہمارے یہاں اگر ہم رمضان نارمل ڈیز میں 1 روٹی کھاتے ہیں تو رمضان میں 4 کھاتے ہیں. 1:4 کی ریشو ہے جو زیادہ کھایا جاتا ہے. حالانکہ اسلام میں کہا ہے کہ بھی رمضان میں ذرا پیٹ کو تکلیف کم دو, لیکن ہم یہاں پہ زیادہ رمضان میں وہ تکلیف دیتے ہیں اپنے آپ کو. خیر, گورنمنٹ نے اس پہ بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا اور چیزوں کو لے کے چلے, انفراسٹرکچر کو بہتر کیا, پروفیشنل لوگوں کو آن بورڈ لے کے آئے اور ہم بہتر پوزیشن پہ آ گئے. 8 جنوری کو پی ایم صاحب نے یوٹیلٹی اسٹور کا چکر لگایا, جہاں پہ اپنا آفیشیلی ہم نے وہ ریلیف پروگرام اناؤنس کیا, جس میں آٹا ایگری کیا 800 روپے پہ ہوگا 20 kg, چینی 68 روپیز, کیونکہ اس وقت چینی کی پرائس کافی فلیکچویٹ کر رہی تھی گنے کی پرائس کی وجہ سے. آئل کو ری نیگوشیٹ کیا, اتفاق سے اس وقت بدقسمتی کہہ لیں پاکستان کی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل 530 روپے پر ٹن تھا وہ $860 تک شوٹ کیا. ایک کچھ مہینے آئل کے اندر بڑی انسرٹنٹی رہی پرائسز کے اوپر, بہت فلیکچویشن ہوئی. لیکن یوٹیلٹی اسٹور نے اس کو کافی حد تک, اسپیشلی جو ریلیف پروگرام میں گھی کے اوپر سبسڈی دے کے اسے 165, 168, 170 سے اوپر جانے نہیں دیا, جبکہ مارکیٹ میں بائنگ اس وقت 190 to 220 کے درمیان جا چکی تھی. وہ کہ ہم نے شروع میں نیگوشیٹ کر کے کچھ کمپنیز کے ساتھ 153 روپیز پر لیٹر پہ بھی ہم نے گھی خریدا, اور اس میں یوٹیلٹی اسٹور کے مارجن بھی اچھے تھے اور لوگوں کو بھی کافی ریلیف ملا ود دا کوالٹیز پروڈکٹ. لیکن وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کا کانٹریکٹ تھا, وہ کمپنی بھی اس کو لے کے اینڈ تک نہیں جا سکتی تھی لمبے, پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑا. اس کے بعد دوبارہ ہمیں پھر گورنمنٹ نے 15 بلین کی ریلیف دی, یعنی پہلے بینک سے 5 ملے, 6.5, پھر 15 ملے, تو وہ اس سے ہمیں اپنی انوینٹری بلڈ کرنے میں رمضان کی پریپریشن پہ, اور لکیلی یہ جو ایک دم حالات ہوئے تو ہمارے پاس فنڈ تھے, ہم نے اپنے آپ کو تقریباً آلموسٹ 16 بلین کی انوینٹری ڈالی تھی, جس سے ہم نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پوزیشن کر لیا. تو یوٹیلٹی اسٹور نے کافی بڑا رول ادا کیا ان حالات میں. رمضان میں یہ کرونا کی جو پینکس پھیلی تھی اس میں, اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی اچھی جو چیز ہوئی, بے شمار ہمارے NGOs ہیں, ایسی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو فری راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جنرلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جیسے میں نے کچھ لوگوں کو کال کی, ہاں جی, انہوں نے ہمارے یوٹیلٹی اسٹور کے اکاؤنٹس میں 80 لاکھ روپے ٹرانسفر کرا دیے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ فری راشن دیں. تو یوٹیلٹی اسٹور کی طرف سے یہ کام بھی کیا گیا, جس کو ایک تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی, ایک پرائیویٹ سیکٹر نے بھی کافی ساتھ دیا. کراچی میں اس پہ کافی لوگوں نے کیا, پنجاب میں کیا, کشمیر میں کیا, KPK میں کیا. تو اس طرح سے کر کے جو ہے, یعنی ہم ایک فلاحی ادارے کی طرح بھی اپنے آپ کو لے کے آگے کافی چلتے رہے. تو الحمدللہ رمضان ٹھیک رہا. ابھی بھی ہمارے پاس بے شمار امپرومنٹ کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں, جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور سٹور کھول رہے ہیں, موبائل سٹورز بھی ہم نے کھولے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو ریچ ہو سکے. TCS کے ساتھ, پوسٹ آفس کے ساتھ, بائکا کے ساتھ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن پہ ہوم ڈیلیوری پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جی آپ آرڈر کریں آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی ملے گی. تو ای کامرس کے اوپر بھی جا رہے ہیں. IT ڈپلائمنٹ ہمارا شروع ہو گیا ہے, جو کہ اس ادارے میں آج سے 40 سال میں IT ڈپلوائے نہیں ہو سکا تھا. 9 ٹینڈر ہمارے اسکریپ ہوئے. اب ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کر کے IT ڈپلائمنٹ کے ہم فرسٹ فیز میں آ چکے ہیں. ابھی آپ سے پہلے بھی میری میٹنگ سے ایک ہو رہی تھی, تو اس کو میں خود بھی سپروائز کر رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ ہم سلولی
मूविंग टू द राइट डायरेक्शन। स्लो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें बहुत फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि पटरी से दाएं बाएं नहीं हो सकते। वो कि कई दफ़ा आपको यानी इतनी लिमिटेशंस हो जाती है, आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। वो टाइम इज़ द मनी, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, लेकिन वो हमें रूल्स के अंदर रह रहे कि अपने आप को लेके चलना पड़ता है। प्रोफेशनल लोग ले के आ रहे हैं, इदारे की आउटलुक को चेंज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ा अहम इदारा है। कल बल्कि हम पहला एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं जिसमें हम सहूलत कार्ड जो लोगों पे कुछ फ्री राशन एंड सब्सिडाइज रेट पे करेंगे। हम वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ OPF एंड ओल्ड एज बेनिफिट्स वाले जो हैं उनके साथ मिलके कर रहे हैं। उनके पास 1.2 मिलियन लोग हैं जिनको वो चाहते हैं हमारे साथ मिलके सपोर्ट दिया जाए। तो कल इंशाल्लाह 2:30 बजे उसकी भी इनाग्रेशन है, कल एज ए पहला स्टेप। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम इसमें काम कर रहे हैं और अगले आप कुछ दिनों में देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज हम लेके आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट्स काफ़ी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। 2000 फ्रेंचाइज स्टोर पे हम जा रहे हैं उस्मान डार के साथ मिलकर कामयाब नौजवान प्रोग्राम पे। तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आ रहे हैं उनके लिए भी हमने कोटा रखा है कि अगर वो आके अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, बल्कि इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अवेलेबल है टू डू द बिज़नेस। तो यूटिलिटी स्टोर उनके साथ एज ए पार्टनर काम कर रही है कामयाब नौजवान प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में। तो 2000 अगर हम फ्रेंचाइज स्टोर है, प्लान है इसको 5000 पे ले जाने का। तो अगर आप एक स्टोर पे अगर 5 लोगों को डायरेक्टली भी अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप 25 से 30 हज़ार लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करते हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर में बताते खुद काफ़ी लोग हायर किए जा रहे हैं और अब हम काफ़ी प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग लेके आ रहे हैं। प्लस हम अपना ट्रेनिंग सेंटर, रिटेल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने जा रहे हैं जिसमें ख़ासकर इंटर्नशिप हम ऑफ़र करेंगे बच्चों के लिए, BBA MBAs, ताकि उनको रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग जो है मैक्सिमम ट्रेनिंग्स दे सकें, उनको ग्रूम कर सकें, उनका बेस अच्छा बन सके। तो जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। चीज़ें गिनवाई 26 अरब की आपको मुख्तलिफ बात में हुकूमत ने रेस्क्यू किया है जी। आप क्या समझते हैं कि इदारे के ऊपर कितने जो लाइबिलिटीज उससे कितना फ़र्क पड़ा है आपको बेहतर करने में, और ये अवाम तक सब्सिडी कितने अरबों की गई? देखें, अगर हम ऑलमोस्ट यानी रमज़ान में तकरीबन ओवर 2 बिलियन की सब्सिडीज़ पास ऑन की लोगों पे, तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त तक हम लोग ऑलमोस्ट 7 मिलियन फैमिलीज़ को सर्व कर चुके हैं जो इस्तफ़ीद हुए अपना गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी भी देखें, आटा मार्केट में पहले जो हम गंदम खरीदते थे 1375 रुपये मन, अब उसकी कीमत 1425 प्लस उसके ऊपर 8,500 रुपये पर मन, जिसका इम्पैक्ट आ रहा 8.5 रुपये पर kg। वो प्लस ट्रांसपोर्टेशन का जो इशू हुआ उसकी वजह से आटे की प्राइस जो 1000 रुपये से ऊपर चली गई। प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि ये 800 से ज़्यादा नहीं बेचना, तो 200 रुपये 20 kg के ऊपर आप बेनिफिट लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चीनी इस वक्त मार्केट में 82, 83, किसी जगह 90 रुपये किलो बिक रही है, हमने अभी भी 68 पे रखी। इसी तरह से आप घी ले लें, उसके बाद चावल ले लें, उसके बाद दालें, पल्सेस वगैरह ले लें, तो वो सारी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने जनवरी से शुरू किया था। तो PM ने सख्त इंस्ट्रक्शन दी कि आप लोगों को पैसे दिए गए हैं। अभी 50 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया उसमें से हमें 10 बिलियन दिए गए, लेकिन हमने अभी उनको इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम अपने जो पुराने फंड्स हैं और ख़ुद अपनी स्मार्ट बाइंग के साथ अपनी इन्वेंट्री को मिनिमम टाइम में बेच के अपने आप को लेके आगे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट अगर पैसे लोकेट करते तो ये तो नहीं करना कि हम उनको ज़ाया करना शुरू करें। 26 बिलियन में से अवाम तक कितना किया है? देखें, 26 बिलियन में से अगर हम लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जब से पहले से शुरू हुआ था इस वक्त तक एग्जैक्टली मुझे फिगर मैं अभी कोट नहीं कर सकता, 12 से 14 बिलियन के दरमियान में रखा। 12 से 14 अरब की आवाम को हुकूमत में 2-3 बहरान ऊपर नीचे आए पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर। आटा, चीनी, पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम 35 रुपये कम हुआ तो यूटिलिटी स्टोर को कितना फ़ायदा हुआ?
اور اس بحران کے جو 3 بحران ہوئے اس سے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کتنا اثر پڑا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کتنے مؤثر طریقے سے عوام کو اور سبسڈی دے سکتے تھے؟ بیسیکلی دیکھیں جو فیول ہوا کم، اس کا ٹو بی آنیسٹ یوٹیلیٹی اسٹور کو فائدہ نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھی ہوئی تھی. تو وہ جو فیول کا تھوڑا بہت بینیفٹ جو ان کو ملا ٹرانسپورٹر کو، ان کے پاس ایکسکیوز تھا کہ جی ہم جا نہیں سکتے، ہم زیادہ لوڈ اٹھا نہیں سکتے. یہاں پہ جو ٹرک بھی اوور لوڈ کرتے ہیں اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے پر کے جی پہ جا کے، تو وہ کوئی اتنا بڑا اس کا بینیفٹ نہیں آیا. ڈیو ٹو سچویشن کورونا دیکھیں ٹرانسپورٹیشن بند تھی، کوئی فیکٹری کہاں پہ ہے، پیسکو کہاں پہ ہے، کہاں سے پروڈکٹ جانے. سب سے زیادہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن میں مار پڑتی ہے کے پی کے، بلوچستان اور سندھ میں. دیکھیں آپ کی گندم زیادہ پنجاب میں ہے، وہاں سے اگر آپ گرائنڈ کروا کے پی کے میں بیچتے ہیں تو وہاں کاسٹ آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پورے پاکستان میں ایک پرائز پہ پروڈکٹ بیچتا ہے. اگر پنجاب میں چینی یعنی میری نیکسٹ ڈور فیکٹری ہے 20 روپے کی، وہاں بیچ رہا ہوں تو میں پشاور میں بھی وہیں پہ ایک پرائز پہ بیچ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک ہی پرائز پر ریلیف ملے. لیکن وہ کاسٹ جو ہے پشاور میں بیچنے کی ہماری بہت زیادہ بیکاز آف دا ٹرانسپورٹیشن اینڈ ادر آپریٹنگ کاسٹ. بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے کیونکہ بلوچستان کو سرو کرنا، اور اتنا بڑا بلوچستان ہے تو وہ ایشوز ہیں. لیکن وہ ایز اے پالیسی ایک ہے، جیسے پاکستان میں، پورے پاکستان میں پیٹرول آپ ایک ہی قیمت پہ بیچتے ہیں تو وہ آپ کو کنزیوم کرنا پڑتے ہیں، وہ لاسز خود کنزیوم کرنے پڑتے ہیں. کہ یوٹیلیٹی سٹورز نے اچانک قیمتیں بڑھا دی ہیں، ریالٹی کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ قیمتیں بڑھانا 2 چیزیں ہیں، سبسیڈائز آئٹم اور دی ادر آئٹم. تو پہلے تو اس کو سیگریگیٹ کریں. سبسیڈائز آئٹم از سیم ایز اٹ از، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. اس میں جو بیسک چیزیں ہیں جس میں آٹا ہے جس کی گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے، ٹو بی آنیسٹ چینی بھی اس میں نہیں آتی کیونکہ چینی زندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. ماشاءاللہ سے زیادہ ہم شوگر کے مریض ہیں اسی وجہ سے. تو اس کا جو اپنا، لیکن پھر بھی کیونکہ یہاں ایک بیسک چیز سمجھی جاتی ہے آپ کے آٹا، چینی، چاول، آئل ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دنیا میں ریشو دیکھیں کچھ پروڈکٹ کی جو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں بیماریاں خریدتے ہیں. بٹ وی ہیو ایڈیڈ انٹو اٹ کیونکہ دا مارکیٹ نیڈ اٹ، کیونکہ مارکیٹ کی پریکٹس ایسی ہے. اب چینی یہاں پہ کھائی جاتی ہے، آپ پشاور چلے جائیں وہ 4 چمچے ڈالے گا چینی میں، چائے کم ہوتی ہے چینی زیادہ ہوتی ہے. اس سے ہیبٹ، تو وہ بالکل شربت کی طرح چائے نہ ہو تو وہ وہاں بندہ پیتا نہیں ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہے. اور اگر آپ یورپ میں کسی کو دیں گے تو کہے گا یار یہ کیا کر رہے ہو تم. تو آئی مین دس از مارکیٹ. آئی مین آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ کہ اگر وہ بیس آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو اسینشیل آئٹمز تھیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور جن میں اضافہ ہوا ہے ان کی کیا وجوہات؟ دیکھیے اس کی وجہ وہ مارکیٹ پرائز کے ساتھ چلنا پڑتا. ہماری ایک بائنگ کاسٹ ہے، اس کے بعد اس کی ایک سیلنگ پرائز ہے. تو وہ مارکیٹ ہم نہیں ڈرائیو کرتے، وہ مینوفیکچرر ڈرائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے اگر پرائز بڑھا دی اپنی، جیسے یونیلیور نے اپنی پرائز بڑھا دی، نیسلے نے بڑھا دی، اور کسی چیز کی پرائز جو بڑھتی ہے جو ہم خریدتے ہیں تو وہ ہمیں اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے. کیونکہ اس پہ سبسیڈائز نہیں دے رہے، ہر چیز پہ سبسیڈائز تو نہیں کر سکتے نا. اس کے تو پھر مہینے کے 10 بلین بھی کام ہے دینے کے لیے. جی بالکل سر. اسٹورز بھی کھول رہے ہیں جہاں میں لوگوں کو امپلائمنٹس کی بھی کافی تعداد میں ہے. یہ کب تک اس کو آپ گو تھرو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ آلریڈی کنٹینیو ان پروسیس ہے. یعنی آپ کے موبائل اسٹور ہم میرا خیال ہے تقریباً 200 سے زیادہ کھول چکے ہیں، اور دوسرے جو سٹورز ہیں بے شمار ہر روز میرے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں، آج ادھر کھلا آج ادھر کھلا ہے. تو وہ بھی کافی میرے 600 سے زیادہ کون کھول سکتے ہیں؟ کیا اس کی شرائط ہیں تاکہ عوام تک؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو یوٹیلیٹی اسٹور اپنے اسٹور کھولتی ہے، ایک ہے فرینچائز اسٹور. فرینچائز اسٹور کا ایک پورا پلان ہے. تو میں بلکہ اپنے میڈیا والوں کو کہوں گا وہ پوری ڈیٹیل اس کی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ اس کو پبلش کریں، لوگوں کو پتا ہو کہ یوٹیلیٹی اسٹور آپ کو ایک بزنس اپرچونٹی دیتی ہے. اور دوسرا نوجوان پروگرام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی 2 خاص چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اسینشیل، کہ اگر کسی نے فرینچائز بنانی ہو اور نوجوان پروگرام میں تو کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ بیسک چیزیں دیکھیں، لیٹ سے جس نے کہنے جی میں پرچون کی دکان کھولتا ہوں، وہ یہ تھا کہ نوجوان پروگرام نے جب لوگوں سے کہا تو ان کے پاس 1 ملین پلس اپلیکیشن آئیں جنہوں نے لوگوں نے بینک سے
कर्जा मांगा करियाना स्टोर खोलने के लिए। करियाना स्टोर में छोटा कॉर्नर स्टोर, यूटिलिटी स्टोर के साथ इस पर बात हुई तो मैंने कहा हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं आपके इस प्रोग्राम को, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जाना तो 50,000 स्टोर्स पे जाइए जैसे लोग पैसे मांग रहे हैं, तो वो करियाना स्टोर जो इतने पैसे कमा के आपके पैसे भी वापस कर सकें, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल दे दिया जाए। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम देती है वो वर्किंग कैपिटल अगर उसको 3% पे मिलता तो विच इज़ फ्री मनी, उसके पास अपनी जगह हो, उसको जाके हम लोग सर्वे करते हैं कि जगह इस काबिल है कि यहाँ स्टोर चलेगा। उसके अलावा उसकी वर्किंग हैबिट्स बंदे की क्या है, उसके थोड़ा कुछ चीज़ें होती हैं जो एवेल्युएट की जाती हैं, तो अगर वो उस क्राइटेरिया में बंदा फिट बैठता है, नौजवान प्रोग्राम वाले एक अपनी एवेल्यूएशन करते हैं, बैंक अपनी एवेल्यूएशन करता है, तो उसको फिर फंड लोकेट किया जाता है, वो फंड उसके लिए वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो अगर उसको 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल है और अगर महीने में उसको 2 दफ़ा रोटेट करता है तो वो अपनी कम से कम 20 लाख रुपए की महीने की सेल करता है। तो अगर वो 10% मार्जिन पे काम करता है तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो अगर वहाँ पे 4 आदमी अगर उसने साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया है तो लाख रुपया समझिए आपने तनख्वाह दे दी, दूसरे खर्चे उसको भी 2 पैसे बच गए अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ये एक पूरा पैकेज बनता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि उसको फ़ायदा क्या है हमारे से यूटिलिटी स्टोर से। यूटिलिटी स्टोर से उसे ये फ़ायदा हुआ कि जो सब्सिडाइज आइटम है वो भी उसको यूटिलिटी स्टोर देता है जहाँ पे उसको ट्रैफिक मिलती है। मिसाल है, आपको पता है ये करियाने की दुकान 800 रुपये का आटा दे रही है, 68 रुपीज़ की चीनी दे रही है, वो 7 रुपये वाला 82 रुपये का कहेगा ओके यार मैं तो को जाके लेना। अच्छा, जब वो चीनी लेगा तो नाल साबुन भी ले लेगा, नाल अगरबत्ती भी ले लेगा, नाल माचिस भी लेगा, तो उसकी ओवरऑल सेल्स उसको दूसरी जगह से भी मिली। तो ये एक एडवांटेज है।